बस बयां करते हैं सारे संगों शजर चांद सितारे तस्बीह है खुशको तर है अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मदनी चैनल के नाज़रीन, कायनात में जो शर्फ़ फ़ज़ीलत इंसान को हासिल है और इससे पता चलता है कि इंसान किसी भी लम्हे, किसी भी हालत में, बल्कि किसी भी सूरत में अपने खालिक व मालिक अज़्ज़ा वजल की बेहदो बेशुमार नेमतों से ला ताल्लुक़ नहीं हो सकता। इसका अंदाज़ा एक लुक़मे से लगाया जा सकता है, जो ना सिर्फ खुद एक नेमत है बल्कि इसके दामन में बेहदो बेहिसाब नेमतें मौजूद हैं। किन किन मराहिल से गुजर कर वो लुक़मा इस काबिल बनता है कि इससे ग़ज़ा हासिल हो सके, इस पर गौर कीजिए। कायनात आलम में जो कुछ भी है वो अल्लाह अज़्ज़ा वजल की तख्लीक है, जिसे देख कर अक्ल इंसान हैरान हो जाती है। एक मिसाल ही समझ लीजिए कि लुक़मा दो चीज़ों का मजमुआ है, रोटी और सालन। रोटी बनती है आटे से, आटा बनता है गंदम से, और सालन बनता है सब्जी और गोश्त वगैरह से। जिन जानवरों के गोश्त से सालन बनाया जाता है, घास और सब्ज़ा वगैरह की पैदावार ज़मीन से होती है। अलगरज रोटी और सालन का हुसूल ज़रई पैदावार पर मौकूफ़ है, और ज़रई पैदावार में ज़मीन और आसमान का बड़ा दखल है, क्योंकि अनाज और सब्जियों और इनके जायकों के लिए सूरज की हरारत, चांद की किरणों, हवाओं, बादलों, बारिशों, दरियाओं और समंदरों की ज़रूरत है। समंदरों से बुखारात उठते हैं जिनसे बादल बनते हैं और बारिश बरसती है, जो खेतों को सैराब करती है और खेतियां पककर तैयार होती हैं। जब खेतियां पककर तैयार होती हैं तो इनको काटा जाता है और फिर ट्रकों पर रखकर, गाड़ियों पर रखकर इनको मार्केटों में लाया जाता है, और फिर वहाँ से हमारे घरों तक इनका हसूल मुमकिन होता है। मदनी चैनल के नाज़रीन, अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी मखलूक के लिए और हम इंसानों के लिए अपने करम से कैसे तरह तरह की नेमतें हमें अता फरमाई, और कितनी कोशिशों के बाद, कितनी मेहनतों के बाद ये हमारे तक पहुँचती हैं। अल्लाह तबारक व तआला की ये नेमतें जो हम तक पहुँचती हैं, इनमें सूरज का भी हिस्सा है, इनमें आसमान का भी हिस्सा है, इनमें चांद का भी हिस्सा है, इनमें हवाओं का भी हिस्सा है, इसमें पानी का भी हिस्सा है। बहुत सारे प्रोसेस के बाद पककर तैयार होकर ये नेमतें हम तक आती हैं। हमें इनकी कदर करनी चाहिए और इनका दुरुस्त इस्तेमाल करके इनको ज़ाया होने से बचा लेना चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, तर्जमा कंजुल ईमान, और हमने हर जानदार चीज़ पानी से बनाई, तो क्या वो ईमान ना लाएंगे। एक और जगह अल्लाह तबारक व तआला अपने प्यारे कलाम कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, तर्जमा कंजुल ईमान, तो हमने इससे बाग उगाए रौनक वाले, तुम्हारी ताकत ना थी कि इनके पेड़ उगाते। क्या अल्लाह के साथ कोई और खुदा है? बल्कि वो लोग राह से कतराते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने पानी जैसी ज़रूरी चीज़ को इतनी बड़ी मिक़दार में पैदा फरमाकर आलिम कायनात पर कितना बड़ा एहसान फरमाया। इंसान, हैवानात, नबातात, इन सब की ज़िंदगी के लिए पानी का होना बहुत ज़रूरी है। शिद्दत प्यास में अगर पानी का एक घूंट मयस्सर ना आए तो इंसान बड़ी से बड़ी दौलत देने के लिए आमादा हो जाता है। उस वक्त इंसान को पानी की कदर व कीमत मालूम होती है कि खुदा अज़्ज़ा वजल की इतनी मुफीद नेमत से हम गफलत में हैं और इस नेमत का शुक्र अदा नहीं करते। अगर ये पानी वाफर मिकदार में मौजूद ना होता तो ज़िंदगी गुजारना किस कदर मुश्किल होता। मदनी चैनल के नाज़रीन, पानी की लताफत और इक्कत पर गौर कीजिए कि जो ही आसमान से बरस कर ज़मीन पर आता है, दरख्तों की जड़ों में जाकर इनकी ग़ज़ा बन जाता है, और सूरज की हरारत से बुखारात बनकर ऊपर की तरफ वापस चला जाता है। अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत के कुर्बान कि जो उसने हमें पानी जैसी अज़ीमुशान नेमत अता फरमाई है, यही जब मैदे में पहुँचती है तो इंसान की ग़ज़ा को हज़म करने में मदद देती है। आप ज़रा गौर तो करें
جب شدید پیاس کا عالم ہوتا ہے اس وقت پانی پینے سے کس قدر لذت اور راحت نصیب ہوتی، اور پانی پینے کے بعد جیسی بھی تھکن ہو، پریشانی ہو، بے چینی ہو، عموماً اس کی برکت سے اس کو پینے کے بعد زائل ہو جاتی ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، یہ پانی اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتنی عظیم الشان نعمت ہے کہ اسی پانی سے ہم غسل کرتے ہیں، اسی پانی کے سبب ہم اپنے بدن کا میل دور کرتے ہیں، اسی پانی کے سبب ہم وضو کرتے ہیں، اسی پانی سے ہم غسل کرتے ہیں۔ اور یاد رکھیں کہ جب کسی انسان پر غسل فرض ہو جاتا ہے تو جب تک ہم اس پانی سے مروجہ انداز کے مطابق غسل نہ کریں تو بندہ پاک نہیں ہوتا، اور پاک نہ ہونے کے سبب وہ عظیم عبادات سے محروم رہ جاتا ہے۔ تو یہی پانی کی نعمت ہے جو عموماً بندے کو پاک اور صاف کرتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کو اچھی حالت میں لے کر آنے کا موقع دیتی ہے۔ لہٰذا اس پانی کی قدر کرنی چاہیے اور اس کا درست استعمال کرنا چاہیے۔ مدنی چینل کے ناظرین، پانی اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتنی پیاری نعمت ہے، جہاں یہ کھانے اور پینے کے لیے استعمال ہوتا ہے، جہاں یہ پودوں کی نشو و نما کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور طرح طرح کے استعمال کے ساتھ ساتھ یہ پانی اس وقت بھی بہت کام آتا ہے کہ خدا نہ خواستہ اگر کبھی بڑی بڑی آگ لگ جاتی ہیں، یہ پانی اس وقت بھی بہت کام آتا ہے، اور آگ بھڑک کر بہت زیادہ پھیل جاتی ہے تو اس وقت بھی آگ کو بجھانے میں پانی ہی عموماً کام آتا ہے، اور جیسے ہی آگ پر پانی پڑتا ہے آگ سرد ہونا شروع ہو جاتی۔ دنیا کی آگ بھی بڑی خطرناک ہے، دنیا کی آگ بھی بڑی شدید ہے، انسان کو جلا کے رکھ دیتی ہے، اس کو بہت آزمائشوں میں مبتلا کر دیتی ہے۔ لیکن جہنم کی آگ اس سے بھی روایتوں میں آتا ہے کہ 70 گنا گرم ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دنیا کی آگ کے ساتھ ساتھ بالخصوص جہنم کی آگ سے محفوظ فرمائے۔ جہنم کی آگ بہت خطرناک ہے، اس کی تپش بہت زیادہ ہے، اس کی گرمی بہت زیادہ ہے، اس میں روشنی نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ دنیا کی آگ بھی انسان کو بڑا نقصان دیتی ہے، لیکن آخرت کی آگ اس میں جو ڈالا جائے گا وہ اس کی تاب نہ لا سکے گا۔ آئیے اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے پیارے حبیب مکرم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طفیل ہمیں دنیا کی آگ سے بھی محفوظ فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جہنم کی آگ سے بھی محفوظ فرمائے۔ یاد رکھیے، جہنم کی آگ سے بچنے کی دعا ہے اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار۔ اس کو فجر کی نماز کے بعد اور مغرب کی نماز کے بعد جو کوئی 7 مرتبہ پڑھے گا انشاءاللہ عز و جل وہ جہنم کی آگ سے محفوظ رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میں دنیا اور آخرت کی آگ سے محفوظ فرمائے، اس کے نقصانات سے محفوظ فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے سماعت فرمایا پانی کس قدر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظیم الشان نعمت ہے، ہمیں کس طرح کس موقع پر کس قدر کام آنے والی نعمت ہے، اور اسی نعمت کی برکت سے آج الحمدللہ عز و جل جہاں ہمارے کھیت لہلہاتے ہیں، چرند پرند اس سے سیراب ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم پر کس قدر احسان ہے کہ ایک طرف تو ہم یہ نعمت سخت پیاس کے عالم میں پیتے ہیں، یہ نعمت ہمارے بدن میں داخل ہوتی ہے، اور پھر الحمدللہ عز و جل خیر و عافیت کے ساتھ یہ بدن سے نکل بھی جاتی ہے۔ یہ بھی اللہ کا شکر کرنے کا مقام ہے، یہ بھی مقام شکر ہے کہ پانی پینے کے بعد جو جزو بدن بنتا ہے اس کے بعد باقی پانی ہمارے بدن سے نکل جاتا ہے۔ اس پر بھی ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، جیسا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں، آپ کے اس فرمان علی شان کو دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارہ مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ کتاب شکر کے فضائل کے صفحہ نمبر 104 پر بھی نقل کیا گیا ہے۔ آپ فرماتی ہیں، جو بندہ خالص ٹھنڈا اور میٹھا پانی پیے اور وہ بغیر تکلیف کے جسم میں داخل ہو اور وہ بغیر تکلیف کے جسم سے نکل بھی آئے تو اس پر شکر لازم ہے۔ تو یہ مقام شکر ہے کہ الحمدللہ عز و جل ہمارے بدن سے پانی پینے کے بعد نکل بھی جاتا ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، پانی اللہ تبارک و تعالیٰ کی کس قدر افضل نعمت ہے۔ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ کتاب
شکر کے فضائل کہ پیج یعنی صفحہ نمبر 60 پر یہ فرمان علی شان بھی ملتا ہے کہ حضرت سیدنا سفیان رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ عز و جل نے بندوں کو جو سب سے افضل نعمت عطا فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ انہیں لا الہ الا اللہ کی معرفت بخشی، اور بے شک یہ کلمہ کل بروز قیامت بندوں کے لیے ایسے ہوگا جیسے دنیا میں پانی۔ مدنی چینل کے ناظرین، ابن ماجہ کی حدیث پاک میں کچھ یوں ملتا ہے کہ ایک مرتبہ سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا گزر حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سے ہوا، جبکہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وضو فرما رہے تھے، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وضو میں کچھ پانی کا اسراف بھی فرما رہے تھے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے سعد کیا یہ اسراف ہے؟ تو حضرت سیدنا سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کیا وضو میں بھی اسراف ہے؟ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں اگرچہ تم جاری نہر پر ہی کیوں نہ ہو۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے سماعت فرمایا کہ پانی اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ اس پانی کے حصول کے بعد ہمیں مزید طرح طرح کی نعمتیں کھانے کو پینے کو میسر آتی ہیں۔ یہی پانی مختلف مشروبات میں شامل کر کے ہمیں دیا جاتا ہے۔ یہ پانی ہی ہے جس کے سبب ہمارا کھانا اور پینا ہمیں مقدر کیا جاتا ہے۔ تو پانی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے جو ہمیں بن مانگے عطا کی گئی۔ پانی اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ عظیم الشان نعمت ہے کہ جس کے بغیر ہماری زندگی مشکل سے مشکل تر ہو جائے۔